मौलवी कह सकते हैं इनको, मौलवी। हाँ नहीं, मुझे तो यहाँ पर सारे अच्छे नजर आ रहे हैं, अभी तक कोई बुरा आदमी मुझे टकराया नहीं है। तो वैसे अगर कोई टकराया जाए तो मैं कन्नी कतरा लेता हूँ। जी सैयद साहब, कुछ अच्छा, गुफ्तगू कीजिए आगे, हाँ, बढ़ाइए। माफी हाँ जी, चाहता हूँ, मैं मैंने डॉक्टर होली स्पिरिट का और आपका वो तसलसल तोड़ दिया, बात जारी रखें नहीं आप नहीं, सब। मेरा फोन की बैटरी खत्म हो गई, मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो तो बंद हो गया। तो मैं हाँ इनकी ठीक। बात का, इन्होंने एक बात की थी कि जो कुरान पाक में है हर चीज़ को अकल पर पूरा उतरना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने इन्हें पहले भी कहा था, कुरान पाक के शुरू में लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, ये हदायत है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी की डेफिनेशन में सबसे पहली शर्त अल्लाह ताला ने ये रख दी, क्योंकि ये इम्तिहान के लिए इंसान को जिंदगी दी है। अल्लाह सीना, मुत्तकी वो लोग हैं अल्लाह सीना योमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। और ये जो तमाम मोजज़ात हैं, मोजज़ा वो है जो इंसानी अकल पर पूरा नहीं उतरता, यही उसकी लुगत में डेफिनेशन है मोजज़ा की। तो इन्होंने एक बात कही कि वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या था, तो वो सूरह अल बकरा में दर्ज है, आयत सूरह नंबर बकरा में है जी। 260 है वो मेरा ख्याल, आयत नंबर वो। हाँ 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 वइस जी, हाँ जी, काला आप इब्राहिम और रब्बे आरनी कैफा तुहियुल मौता काला अवलम तुमिन काला बला वलाकिन लियत्मा इन्ना कल्बी काला फखुस अर्बअतम मिन अत्तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा अजअल अला कुल्li जबलिम मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा अदऊहुन्ना यातीनका सईया वअलमु अन्ना अल्लाह अजीजुन हकीम। तो ये आयत की तरफ मेरा ख्याल उनका इशारा था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, खुदा ताला ने फरमाया क्या तुमने इस बात को महसूस नहीं किया? इन्होंने कहा कि क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। खुदा ताला ने फरमाया कि 4 जानवर पकड़ो और अपने पास मंगवाओ और इसके टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर इनका एक एक हिस्सा एक पहाड़ पर रखवा दो, फिर इनको बुलाओ तो वो आपके पास दौड़ते चले आएंगे। और कहा कि आखिर में अन्न अल्लाह अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत गालिब और हिकमत वाला है। देखें ये बात जो है ये वही ईमान बिल गैब की बात है कि ये अल्लाह ताला ही कर सकता है, नहीं नहीं या नहीं नहीं, बेइज़्निल्लाह सैयद जी। भाई, ये ईमान बिल गैब पर नहीं है। आपने जो कुछ कहा है ये ईमान बिल गैब तो था ही नहीं। ये हजरत इब्राहिम जी अलैहिस्सलाम से खुदा बात कर रहा है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, और वो बिलीव नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। असल बात ये है, वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि वो ईमान बिल गैब पे नहीं, बल्कि वो वजाहत चाहते हैं, और वजाहत वो खुदा से चाहते हैं। मैं आपसे कैसे वजाहत ना चाहूँ? तो खुदा से वजाहत चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू कैसे वो जिंदा करेगा, और फिर वो खुदा उनको बताता भी है कि मैं ऐसे जिंदा करूँगा। तो मेरे भाई ये ईमान बिल गैब नहीं है, ये अपनी इस वजाहत पर यकीन किया कि हाँ वाकई वाकई अब मैं समझता हूँ कि तुम बना सकते हो। हाँ तो ये देखें, बातें समझने की बातें हैं। अभी हजरत इब्राहिम ने सितारे को अपना रब समझा, फिर उन्होंने सोचा कि ये तो डूब जाता है, लेकिन बिलीव किस पर किया? जो ना चढ़ता है ना डूबता है, बल्कि वो नजर भी नहीं आता। तो सैयद भाई बात चीजें देखें, ये जो आपने कहा है ना कि जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको मजबूर कर दिया गया है कि इस किताब में कोई गलती है ही नहीं, ये बिलीव करके आगे पढ़ो। और हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों, ये जो मुत्तकी की आप बात कर रहे हैं, तो मुत्तकी का तो बेसिक मतलब यही है कि जो डरने वाला है। यानी एक आदमी एक पगडंडी से चल रहा है और साथ में इधर उधर कांटे पड़े हुए हैं, तो वो अपने कपड़ों को बचा बचू के वहां से चल रहा है, यानी कि किसी कोई खतरा मूल ना ले। तो खतरा मूल ना ले का तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप कोई कहता है कि खुदा है और वो जन्नत और दोजख से भी डराता है, कि एक तो डंडा हो बंदे के पीछे और आगे घास हो ताकि वो मोमिन रहे।
جنت اور دوزخ جو ہے اس کا وہ بتائے، اور پھر آدمی متقی ہو، یعنی کہ وہ ڈرے اور سیدھا راستہ اختیار کیا جو بتایا جا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اب ذالک الکتاب کا جو آپ میں نے لیتے ہیں ہدی للمتقین کا، وہ کچھ اینگل سے لیتے ہیں، جس طرح آپ نے ایک حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ جو ہے وہ اس اینگل سے لیا ہے کہ خدا نے اس کو کر دکھایا، لیکن اصل واقعہ کیا ہے، اس میں دوسرا پہلو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے بات کرنے کے باوجود خدا پر یقین نہیں کیا کہ میں تسلی کرنا چاہتا ہوں، بھئی مجھے تو دکھاؤ، مجھے وضاحت دو۔ یہ وضاحت ہے جو دی گئی ہے۔ اوکے جی۔ ہاں، آپ کی بات جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے، لیکن وضاحت اس حد تک دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وہ کر کے دکھا دیا، اسی کا نام معجزہ رکھا گیا ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں کچھ کلیم ہیں، اور قرآن پاک جو ہے وہی ہے جو کہتا ہے، دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے، وہاں لکھا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے بلسانے کا، آپ کی زبان میں۔ کوئی ابہام نہیں ہے اس بات میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ یہ بشارت دے متقیوں کو، وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو بگڑی ہوئی قوم ہے اس کو ڈرائے۔ اب دیکھیں یہی بات سورہ دخان میں لکھی ہے، آیت نمبر 58 ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان میں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ جو ہیں لوگ نصیحت پکڑے اس میں سے۔ اور پھر دیکھیں آگے سورہ قمر بڑی چھوٹی سی آیت ہے، سورت ہے، اس میں 4 دفعہ ایک آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ہیں اس زمانے کے مطابق دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑا مشہور تھا فرعونوں کا، تو انہیں جو معجزہ دیا گیا وہ جادوگروں کے لیے تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا بڑا چرچا تھا، تو ان کے معجزات جو ہیں وہ حکمت سے یعنی میڈیسن سے ریلیٹڈ ان کو دیے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لٹریچر کا بڑا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں مشاعرہ ہوتا تھا، اور شاعر کا سب سے بڑی اچھی چیز وہ لٹکا دی جاتی تھی خانہ کعبہ میں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک تھا، جس کو آج بھی تصدیق کرتی ہے پوری دنیا کے لٹریچر کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس میں یہ کہا گیا، اس زمانے میں 2 زبانیں تھیں، ایک شاعروں کی زبان تھی جس کے ذو معنی تھی۔ قرآن پاک نے اس کا انکار کرنے کے لیے بار بار کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور پھر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور پھر بار بار کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ قرآن پاک کو عام لوگوں کی بغیر ابہام کی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ آپ کو اس بات کا پر کسی جو بھی جانتے ہیں لٹریچر کو، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ہر چیز ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے تو بڑا ہی آسان سا ہے، وہاں پر قرآن پاک میں اس بات کی ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا، آیت نمبر 7 ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو اس میں صاف کہہ دیا ہے وہی ہے جس نے یہ کتاب آپ پر نازل کی،
جس کی بعض آیاتیں تو محکم ہیں یعنی کتاب کی ماں ہیں، اور بعض جو ہیں وہ غیر واضح ہیں. متشابہات جو ہے شک والی کو نہیں کہتے، غیر واضح کو کہتے ہیں. تو کہا جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے یعنی کوے کی طرح کالے ہیں، زیغ کالے کوے کو کہتے ہیں، وہ غیر واضح چیزوں کا پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ فتنہ برپا کریں اور اس کو معنی پہنائے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا وہ ما یعلم تاویلہ، ان کی تعویل، ان کا تعویل معنی کو کہتے ہیں، اس کا معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو اپنے علم میں راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہی، میں اس پر ایمان لے آیا، کل من عند ربنا، سب میرے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کر دی ہے کہ یہ جو تمہاری عقل پر پوری نہیں اترتی وہ خدا تعالیٰ کی خدائی ہے. اور آج انسان یہ کہتا ہے بھائی میری عقل پر پوری نہیں اترتی، میں کیوں مانوں؟ نہ مانو، کوئی حرج نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ہر وہ بات مانیں جو قرآن پاک میں موجود ہے، آپ اس کو بغیر مانے حاضر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا الیوم نختم علی افواہہم، آج میں آپ کے ان منہوں کو بند کر دوں گا جو انکار کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور آپ کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. پھر سورہ کہف میں کہہ دیا جب مالنامہ ہاتھ میں پڑھایا جائے گا تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے. اور ان تمام باتیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میری عقل پر پوری نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ عقل، ہر چیز کسی کی عقل پر، اگر آپ کی عقل پر پورا ہونا ہوتا ہر چیز نے تو آپ اور میں نعوذ باللہ خدا بن گئے ہوتے، خدا کی خدائی کا کوئی ثبوت نہ رہتا. انسان کہتا سب تو میری عقل پر اترتا ہے، میں کسی خدا پر کیوں ایمان لاؤں. سید صاحب، ہیلو سید صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تقریر کے طور پر جو آپ کر رہے ہیں وہ میری سمجھ میں یا مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ جو طریقہ کار ہے وہ مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا. میں وہیں رہتا ہوں جہاں سے میں بات کر رہا تھا. حضرت ابراہیم کا آپ نے واقعہ بتایا تھا اور میں نے وہاں بتایا تھا کہ وضاحت دی گئی، وضاحت مانگی گئی، اور وہ انہوں نے ان کی عقل میں کجی نہیں تھی خدا نخواستہ کہ جو انہوں نے وضاحت مانگی. اسی طرح آپ نے جو واقعہ میں نے بتایا تھا سمندر پھاڑنے کا، جب میں نے اس کی بات کی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کی عقل پر پورا نہیں اترتا تو اگر آپ اس پر سوال کرتے ہیں تو آپ فساد پھیلا رہے ہیں، متشابہ آیات کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے اس کی وضاحت پیش کی جو کہ پلیٹوں کے بارے میں آپ نے بات کی، زمین کی پلیٹوں کے بارے میں. تو وہ وضاحت آپ کرنے پر آپ گناہ گار نہیں ہوئے میرے حساب سے، لیکن آپ اپنی تعلیمات کے مطابق گناہ گار ہوئے کیونکہ آپ نے متشابہ آیات کو کی وضاحت دینے کی کوشش کی اور ایمان بالغیب پر جو ہے وہ آپ بالغیب سے ہٹ گئے. اس لیے یہ باتیں یک طرفہ ایک تقریر کر دینا اور بات ہے، وہ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا. یہاں تقریریں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ مختلف آیات بتائیں اور پھر بتاتے چلے جائیں، تو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. ایک چیز کا جو خلاصہ ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ نیکسٹ آیت پر یا نیکسٹ کسی چیز پر جا سکتے ہیں. ابھی متشابہ آیات کی بھی آپ نے بات کر دی کہ متشابہ آیات پر وہ بات کرتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں. تو میرا بھائی یہ متشابہ آیات کو ہم کیا کریں، اس پر بات کرنے کی یا اس پر عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ عقل نہ کریں تو آپ کو تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ آ سکتا. اور میں نے تو بہت لوگوں سے سنا کہ جی قرآن کو جو ہے وہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے. تو آپ سے میں اگر یہ پوچھ لوں کہ آپ قرآن کے اس واقعے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ تو متشابہ آیات ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ متشابہ اور حکم آیات جو ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کون کرے گا؟ کیا اس میں موجود ہے وہ باتیں، وہ اصول، وہ فارمولہ موجود ہے کہ یہ آیت حکم ہے اور یہ جو ہے وہ
متشابہات میں سے. ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کسی کو بھی کسی آیت کو بھی متشابہ کہہ سکتے ہیں. کوئی اصول مجھے تو نظر نہیں آیا، اگر ہے تو مجھے بتا دیں. میں تو یہاں پر سوالات ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ بعض چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ متشابہات کبھی کسی کو سمجھ نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کو غیر واضح اس لیے رکھا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ کھلتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک تمام زمانوں کے لیے آیا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو انہیں معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ اپنے معنی ان کو بنانا چاہتے ہیں تو ما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو. جیسے الف لام میم کے آپ نے تفسیر صغیر میں معنی لکھے ہوئے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی کیے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ان حروف مقطعات کے معنی کیے، نہ ائمۃ المسلمین نے نہیں کیے، آپ کی جماعت نے کر دیے. آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ آپ کون سے، آپ کا کس اللہ سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کو اس کے معنی پتہ لگ گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ لگے؟ یہ بتائیں. نہیں، یہ تو آپ ایک مخصوص جگہ پر آ گئے نا کہ آپ نے یہ میں نے کیوں نہیں کیے. میں نے کب کہا ہے کہ یہ میں نے کرنے چاہیے تھے؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو وہ تو بات یہ ٹھیک ہو گئی بات پھر. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وقت کے مطابق اس کا معنی پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بھی وقت کے مطابق معنی پتہ چل گیا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے. کیونکہ مسیح موعود کا دعویٰ نبوت کا ہے، کسی عام مجدد کا نہیں ہے، صرف نبوت کا دعویٰ ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ وقت کا تقاضا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے اسی طرح کے دو پہلو ہیں، تبھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ابھی آپ نے کہا کہ میں نے متشابہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ وقت پہ پورا ہوگا، لیکن یہ تو کہا کہ وہ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں یا معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے معنی پہنانے کی کوشش کی، آپ نے اس کی تعویل کی پلیٹوں کے بارے میں بات کر کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی وقت کے حساب سے پورا ہو جائے گا کہ 4 پرندوں کو جو ہے وہ قیمہ کر کے تو وہ مختلف جگہوں پر رکھ دیا جائے، پھر ان کو بلا دیا جائے اور وہ زندہ ہو کے واپس آ جائیں؟ یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے مطابق یہ ہوگا کہ پرندوں کو بنایا جائے مٹی کے ساتھ اور اس پر پھونک ماری جائے اور وہ اڑ جائے، یعنی ان کو زندہ کیا جائے؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں جب انسان کی ذہن بہت ترقی کر جائے گا تو مٹی سے پرندے بنا کر، یا یوں کہہ لیں کہ ایک موت کو زندگی دے گا؟ کیا وقت کے مطابق یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ موت اور زندگی جو ہے وہ خدا دیتا ہے، انسان نہیں دے سکتا؟ جی آئیں. دیکھیں، آپ نے جو باتیں کی نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حروف مقطعات جن کی باتوں کی متشابہات جو غیر واضح باتیں ہیں، ان کے ایک ثبوت خدا تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اگر کوئی واضح ہونا شروع ہوتا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دے دوں گا، بڑی انڈینائبل مثال دوں گا. لیکن حروف مقطعات وہ چیز ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. الف لام میم کو ان اللہ عالم و لکھ دیا آپ کی تفسیر صغیر میں، نہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں جی میں لکھتا ہوں، اور لکھا بھی مرزا بشیر الدین نے. آپ کے مرزا غلام احمد کا مجھے نہیں علم، شاید انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، لیکن تفسیر صغیر تو لکھی انہوں نے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو کوئی اٹھ کے خام خواہ کے معنی اور بھی اس قدر اللاجیکل معنی پہنائے ہیں کہ اس کو جھوٹ کے سوا کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ ایک تحریف کر دی گئی ہے جس کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی علمی دلیل ہے، بغیر دلیل کے. اور جب میں کہتا ہوں نا کہ غیر واضح ہونے لگتی ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ ثبوت پیش کرتا ہے. جیسے موت کے بعد زندگی ہے، اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. میں نے آپ کو بتایا میڈیکل سائنٹسٹ ہوں اور میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں جو کلوننگ پر حاوی ہیں. اس وقت ہم انسان کا کلون بنا سکتے ہیں جو بالکل ویسا ہو. اس میں ڈیفیکٹس ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک ثبوت مہیا کر دیا. اور میں آپ کو آیات بتاتا ہوں کہاں پر لکھا ہے. کلوننگ کی سب سے اچھی ڈیفینیشن قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، ایسے سائنسدانوں کا کہنا ہے جو دنیا میں بہت مشہور ہیں اس شعبے میں. اور میں نے ان کو سنائی تو وہ تو گرتے گرتے ٹھہر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1500 سال پرانی کتاب یہ بات کرتی ہو. تو آپ وہ آیات سن لیں، سورہ یاسین کے آخر میں لکھا ہے
अवलम यरैल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फाइदा हुआ खसीमुम मुबीन, कि क्या इंसान नहीं देखता कि हमने उसे एक नुत्फे से पैदा किया और फिर वो मेरे बारे में झगड़ने लगा। काला मन युहयिल इज़ामा वहिया रमीम, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने कहा कुल, कह दें, युहयी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, तुझे वही जिंदा करे, वैसे ही जिंदा, कुल युहयी हल्लज़ी, तुझे वही जिंदा करेगा उसी तरह जैसे पहले जिंदा किया था, वह हुआ बिकुल्लि खल्किन अलीम। अब देखें, दो आयत में अगर किसी को साइंस आती हो, मैं इस पर इसलिए बात नहीं करता कि लोग साइंस नहीं वाकिफ होते और वो कोई अजीब बात नहीं है। ये पहली आयत में कहा कि इंसान को हमने नुत्फे से पैदा किया, और दूसरी में कहा मैं पहले, फिर नुत्फा जब बन जाता है तो इंसान की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, लेकिन जब ये कहा कि दोबारा पैदा करूंगा तो नुत्फे का जिक्र नहीं किया। क्लोनिंग में और इंसान के नेचुरली पैदा होने में सिर्फ नुत्फे का फर्क है, उसके बाद सारा प्रोसेस एक ही है। मैं कहता हूं कुरान पाक ने एक ऐसी बात कही कि दुनिया के साइंसदान तक हैरान हैं कि 1500 साल पहले ये कौन बात कह सकता था कि क्लोनिंग के दरमियान और इंसान की नेचुरल की पैदाइश के दरमियान सिर्फ नुत्फे का फर्क। तो ये बातें जो है ना, ये वाज़े, इसको मैं कहता हूं कि वक्त के साथ साथ खुदा ताला सबूत पेश कर। अब घर बैठ के कोई बंदा कहे कि मुझे ये इल्हाम हो गया जी अलिफ लाम मीम के, ये मैं तो उसको मानने को ही तैयार नहीं हूं, मैं तो उसको काफिर कहूंगा कि कहां है सबूत इस बात का। तो बात ये है कि तहरीफ एक और चीज है, सबूत एक और चीज है, और कुरान पाक इसी तरफ, और कुरान पाक जो है इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसकी, आप मतलब आपकी जमात, आपके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन आपकी जमात के लोग जो धोखा देते हैं ना लोगों को कुरान पाक के बारे में, इसकी ग्रामर के बारे में धोखा देते हैं, और उनको ग्रामर आती तक नहीं। इनके मानी बदलते हैं, उसका ज़माना बदलते हैं, उसकी तरतीब बदलते हैं। हालांकि अगर आपने कुरान पाक को समझना है तो बेलिसाने का अरबी ज़बान में आसान किया गया। किसकी अरबी ज़बान में? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तब आपको अरबी ज़बान थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, आपको सब समझ लगेगी। ये नहीं कि कुरान में कोई हिडन मानी है, और मैं तो खैर ज़्यादा नहीं करता बात। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो 4 जानवरों का है, ये तो बेइस्निल्लाह है ना। खुदा ताला ने कहा कि आपकी नजरों के सामने उनको दोबारा जिंदा करेंगे, मैं इस पर ईमान लाता हूं। बल्कि मैं बात लंबी करने से अब मैं डरता हूं, लेकिन मैं एक आयत पढ़ता हूं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो आपकी जमात तो बिल्कुल ही इनकार करती है उस आयत का। ये आयत सूरह अल-माइदा में भी है, आयत नंबर 110 है अल-माइदा की, और मेरा ख्याल है कि आले इमरान की आयत नंबर 49 है। यहां पर साफ लिखा हुआ है, बल्कि आले इमरान की आयत में आपको पढ़ देता हूं। वरसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिम मिन रब्बिकुम अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत तीन कहियतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह वअब्रिउल अकमा वल अब्रसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मोमिन। कि आपको बना के भेजा रसूलन इला बनी इसराइल, के बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेके आया हूं, कि ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की शक्ल के परिंदे बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारता हूं तो वो खुदा के बेइज़्निल्लाह है, खुदा के हुक्म से जानवर हो जाता है, यानी जिंदा हो जाता है, और अंधे और अब्रस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूं। आप कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूं ये बिल्कुल हो सकता है। यही तो खुदाई है। आप खुदाई का इनकार करते हैं। आपकी जमात खुद नाउज बिल्ला खुदा बनना चाहती है कि जो मैं नहीं कर सकता वो कोई और खुदा ताला के नाम पर कैसे कर सकता है। ये फर्क है आप में और इस्लाम में। इसीलिए हम आपकी जमात, ना आपसे नहीं कह रहा, आप बुरा ना माने मेरी बात, इसीलिए हम आपको काफिर कहते हैं। मैं तो अहमदियत से हट के बात कर रहा था, कुरान की बात कर रहा था, मुतशाबे की आपने बात शुरू की थी वो कर रहा था, मौजूद की बात कर रहा था। लेकिन आप ने बेहतर समझा कि पहले
احمدیت کو رگڑا دے دیا جائے تو بہتر ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو مطلب جیسا سمجھتے ہیں ویسا ہی کریں، مجھے اس پہ اعتراض کوئی نہیں. تو سید صاحب، میرا خیال ہے کہ آج کی بات چیت جتنی میں کر سکتا تھا میں نے کر لی ہے، تو اب مجھے آرام کرنا چاہیے. زیادہ بات نہیں چیت نہیں جو نہیں، ہے آپ مطلب کسی بات کا برا نہ محسوس کریں. میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں سچ ہیں اور یہ ویسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک میں لکھی ہیں. یہی فرق ہے اللہ کی خدائی میں اور ہم انسانوں میں. تو میں آپ کی جماعت کا حوالہ صرف بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی خدائی الگ ہو اور ہماری عقل سے بالا ہو. معجزہ اسی بات کو کہتے ہیں جو عقل سے بالا ہوتا ہے. ادھر تو ضیاء بھائی بھی ہیں. ضیاء بھائی آپ تھوڑا سا کچھ بول دیں. تو نہیں. بہت وہ اچھا لگا آپ سے نوید صاحب مل کر. اللہ تعالیٰ ہم تو وہ دعا ایسا کرتے ہیں ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے خدا تعالیٰ. نہیں جی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں. وہ ایسا نہیں کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تو وضاحت چاہیے. وہ بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی ان معجزات کو ایز اے معجزات ہی مانتے ہیں. یعنی وہ بات جس کے سے انسان جو ہے وہ عاجز ہو، تو وہ بھی ایسا ہی مانتے ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں، وہ بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور مذہب سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بلیور ہے. اور جب بلیور ہو تو پھر کچھ بھی وہ بلیو کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے سوچنا سمجھنا نہیں ہے، صرف بلیو کرنا ہے. تو صرف بلیو کرنے کے لیے تو سارے مذاہب تیار ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ٹکے بھی ہوئے ہیں. اگر عقل کا معیار عقل کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیں تو مذاہب کا وجود ہی تو ہم بڑے مزے سے سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھ جانا ہے. اور انسان نے بھی یہ جو دوسری زندگی بنائی ہے، یا یوں کہہ لے کہ خدا نے بنائی ہے، تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ کچھ سکون سے مر سکے انسان، کہ کوئی بات نہیں، ابھی ابدی زندگی باقی ہے. اوکے جی، میرا خیال ہے کہ پیر اسکانی بھائی بھی سو گئے ہیں، اور میری بھی یہاں پہ صبح ہو چکی ہے. نہیں، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں بڑے محبت سے، بڑے پیار سے. میں نہیں سوؤں گا جب تک آپ جاگ رہے ہیں. ابھی صاحب بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. آتے رہیں اور آپ اپنی آواز سناتے رہیں. ہاں مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے نوید صاحب. بہت آپ بہت ضرور اچھے انسان تشریف ہیں لائیں. ڈاکٹر صاحب. شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری بات اچھی لگتی ہے، لیکن بعد میں ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی سمجھے معجزہ ہی ہے. اوکے، اللہ حافظ جی. شکریہ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بھائی گفتگو کیجئے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اپنا ضیاء بھائی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی جی ادھر ہی ہوں. ضیاء بھائی آپ بولیں نا. بھائی کو آپ کو بڑا گلا شکوہ ہے جو آپ کے اوپر نہیں، پیر صاحب کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء بھائی کا 5 گھنٹے میں مناظرہ سن کے آیا ہوں تو وہ صرف قرآن اور حدیث سے باتیں کر رہے تھے. تو یہ بھائی کو ذرا بتائیں. کیا ہوا؟ صبح یہ کہیں آپ کا مناظرہ سن کے آئے ہیں تو بڑے نا گلے شکوے آپ کے اوپر کر رہے تھے. تو میں نے یہی پوچھا بھائی اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو بھائی کو بتا دیں کس طرح طریقہ ہونا چاہیے. کہ اپنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ خالد نام ہے کہ کیا نام ہے ان کی آئی ڈی کا؟ جی جی بتائیں جی. خالد صاحب کیا ہوا؟ نہیں لگتا ہے وہ مصروف ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ عید مبارک جناب. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟
डॉक्टर होली स्पीड साहब, हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़ अली भाई। मैं कह रहा हूँ जनाब ईद कैसी गुजरी? तो ईद मुबारक आपको जनाब। हाँ, मैं आपको भी डॉक्टर बहुत ईद मुस्तफा वगैरह मुबारक। मार मैं चाहता हूँ। तो ईद तो हमेशा अच्छी गुजरती है। वो जो आप ज़िया भाई से बात करने को कह रहे थे, लगता है ज़िया भाई का फ़ोन कॉल आ गया। तो सैयद साहब, आपको अल्लाह जज़ा खैर दे और आपकी मालूमात बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह पीर साहब, हमने तो आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह, आपका ये हदीस पर खासी कमांड है, बहुत ये शुक्रिया। बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। बात यह है डॉक्टर साहब, मुसलमान जो है कोई भी हो, हर आदमी के पास अल्लाह पाक ने जो मलका दिया हुआ है वो अल्लाह पाक की देन है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि आप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलाहियत है। यानी आप जो बात कर रहे थे मुझे वो सुनना नहीं हुआ, क्योंकि मैं नमाज के लिए चला गया था। जो बात शुरू हुई थी हज़रत मूसा की असा की, और जो बात आप कर रहे थे वहाँ, मुझे वो हल्की फुल्की बात जो जितने मैंने सुने बहुत ही ज़बरदस्त लगा। क्योंकि बात यह है कि जिस तरह मैं अगर कर पाऊँगा कुरान से हदीस से कोई बात कर पाऊँगा, जितनी भी जो मेरी मालूमात है, ये नहीं कि अल्लाह मतुद्दहर, लेकिन जितनी मालूमात है तो उस पर कोशिश यही करता हूँ कि बात कर लूँ। लेकिन बात यह है कि आप इन पे भी बात करते हैं, कादियानियत पे बात करते हैं, और आगे दुनियाई हिसाब से भी अल्लाह पाक ने आपको इल्म दिया हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों से जो मलका आपके पास मौजूद है, तो इससे इस्तेफ़ादा करना लोगों को या उन तक पहुँचाना, ये बहुत अजीम कार खैर है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कीप इट ऑन। हाँ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे मेरी बातों से ना, जी जी, क्योंकि मैंने जो इनकी ये जो कादियानी जमात है, इसमें एक बात मुझे बड़ी हैरत में डालती है कि इसके 90% लोगों को अपने अकायद खुद मालूम नहीं है। हम जो इन्हें बातें बताते हैं इनकी किताबों से, आप यकीन करें 90% से ज़ायद कादियानियों ने ना कभी वो सुनी और ना कभी पढ़ी हैं। और यही बात वो नवीद साहब भी कह रहे थे, और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जब मैंने आम कादियानियों से पूछा कि भाई तुम जानते हो ये बात, वो तो हैरान परेशान रह गए। और पीर साहब, मैं आपको बताऊं कि कादियानियत इतनी तेज़ी से टूटी है पिछले 20 साल में, जिस इंसान हैरत में रह जाते हैं। इनके 50% से जायद लोग खामोशी के साथ इस जमात से निकल गए। उन्हें जब पता लगा कि हकीकत इसके पीछे क्या है, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को यही कह रखा था कि देखो जी, हम तो दूसरी तरह के मुसलमान सब उन्हीं की तरह हैं, हमारी नमाज भी वही, रोज़ा भी वही, हमारा हज भी वही, हमारा ज़कात भी वही। और हालांकि हज ज़कात का तो इनमें ईमान है ही नहीं है ना, कोई मुश्किल से ही करता है। और हमारी हर चीज़ वैसी, हमारा कुरान भी वही। और जो ये नहीं बताते थे, अपने इत्क़ादात नहीं बताते थे, इसके पीछे फसाद क्या इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और वो वक्त के इंतज़ार में थे कि उनको आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्लाम के नाम पर सब कुछ बदल दें। तो लेकिन अब जब हम बताते हैं कादियानियों को कि भाई असल हकीकत ये है इसके पीछे, ये जो आपको धोखा, एक मलमा साजी, एक लबादा ओढ़ रखा है, उसके पीछे हकीकत ये है, तो वो तो बहुत हैरान होते हैं। मैं कहता हूँ इतना हैरान होते हैं कि उनके पास जवाब नहीं होता किसी बात का। तो ये बात मुझे बड़ी हैरान किया इसने कि 90% कादियानी जानते ही नहीं कि असल हकीकत क्या है। तो माशाल्लाह आपके आने से भी बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत फर्क पड़ा है। आप तो अब जानी पहचानी शख्सियत हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप लोगों से ही सीखा है जो भी है। भाई देखें, ये बात 100% यकीनी है कि जो अहमदी हजरात यहाँ जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं ना,
ان میں 99.9 آپ کہہ لیجئے گا کہ ان کو اپنے لٹریچر کا نہیں پتا، بالکل نہیں پتا، اور نہ ہی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. لیکن کوئی بھی بات ہو دفاع کے لیے دوڑ پڑ جاتے ہیں، بس معلوم نہیں ہے، نہ پڑھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر زندہ مثال طلعت جی ہیں. طلعت جی سے پوچھئے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں دیکھا. قرآن مجید کے بارے میں دیکھیے، نہیں پڑھا. حدیثوں کے بارے میں نہیں پڑھا. لیکن فہم بھئی یہ کیا طریقہ ہوا؟ بھئی تم نے جو چیز پڑھی نہیں، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کا فہم تجھ میں کیسے آ گیا؟ جہالت پیر صاحب. اس کو جہالت ہی تو کہتے ہیں نا میرے بھائی. دوسری بات، ایک اور چیمہ جی ہیں، ریاض چیمہ، وہ آئے گا بسم اللہ میں بتاؤ، بسم اللہ کا ترجمہ بتاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہوں نے یہ اچھا اللہ نے یہ بات مجھے سمجھا دی، اللہ نے وہ بات مجھے آج سمجھا دی، اس طرح کی باتیں. اچھا آپ کہیں کہ ذرا پڑھیے وہ جو آیات جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہے نا. خود نہیں پڑھ سکتا، مطلب دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا فہم اللہ نے سمجھا دیا. بھئی متن نہیں سمجھایا، اللہ نے تمہیں فہم دے دی، پڑھنا نہیں سکھایا. پہلے پڑھو گے اس کو تو اس کا فہم آئے گا نا، نہیں اس کو فہم دے دیا. یہ تو حالت ہے، یہ تو گفتگو ہے. آج قادیانیوں کے پیر صاحب اس موبائل کی نا بیٹری بھی لو ہے تو سامنے ہینگ نہیں ہو رہی. دوسری میں نے براڈ آن کی، آپ ادھر آ جائیں. یہ کیا تماشا ہے میرے بھائی؟ یہ تو غلط بات ہے. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں جائیں گے. صحیح صاحب چلے چلتے ہیں بھائی. نہیں اپنا عمران بھائی ان کو سمجھائیں، اس کی بیٹری بالکل لو ہے تو سامنے ہینگ ہو رہا ہے نا، کافی دیر ہو رہی ہے. دوسری براڈ صاحب میں نے آن چلے کر لی ہے. وہیں چلتے ہیں سعید بھائی. ہاں جی، اللہ حافظ. چلے بھائی، جتنے بھی ساتھی ہیں وہیں آ جائے. حضور وہیں آ جائیے. بہت جزاک اللہ. کس جگہ پہ کون سی براڈ ہے جی؟ بھی پتا ہے یہ جاہلوں والی باتیں نہ کریں، آپ بے عقلوں والی باتیں نہ کریں. آپ کو خود بھی پتا ہے کہ جب سن لیں، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ شرائط طے ہوتی ہیں، دن طے ہوتا ہے، موضوع سلیکٹ ہوتا ہے، وقت سلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ گزارش ہے پھر آپ کو خرم رانا صاحب اچھا چلے چھوڑے، ختم کریں. میرے پاس ویسے بھی آپ نے مجھے 10-15 منٹ ہی دیا ہے. اس ساری باتوں کا نچوڑ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں وہ بتا دو آپ مجھے. ایسا کریں آپ میرے ساتھ شرائط